بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اور کنفیوز دن تھا، اور بہت دکھی، پریشان، اداس، غمناک، اور ہر کوئی ڈرا سہما ہوا، مایوس۔ آج کی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ کہ نیب عدالت نے نیب حکام کو سابق وزیر اعظم عمران خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ان دونوں مقدمات توشخانہ مقدمے میں اور القادر ٹرسٹ والے منی لانڈرنگ والے مقدمے میں فرد جرم عمران خان پر عائد کر دی گئی۔ آج کل سے جو شروع ہوا ایجیٹیشن کا سلسلہ ہے، تو جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، آرمی کے ساتھ بدتمیزی، آرمی کے وہیکلز کو نقصان پہنچانے کی کوشش، پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ تھما نہیں۔ آج پشاور باچا خان چوک میں پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے جانوروں کی منڈی کو آگ لگا دی، جس سے ایک محتاط تخمینے کے مطابق 50 لاکھ کا نقصان ہوا اور 140 سے زیادہ معصوم بے زبان جانور جل کر مر گئے۔ پاکستان کے سب سے تاریخی اور قدیم پشاور ریڈیو پاکستان کی عمارت کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی، جس سے قیمتی سامان اور ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما خرم حمید روکڑی نے ایک سنسنی خیز پریس کانفرنس میں ایک سنسنی خیز انکشافات کیے، جس میں انہوں نے کافی وقت پی ٹی آئی میں گزارا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خود کو ایک اوتار سمجھتا ہے عمران خان، اور اس کا مقصد پاکستان کے عوام کو مینٹلی سک کرنا ہے اور اس کے نوجوانوں کو مینٹلی پیرالائز کرنا ہے، اور وہ اس میں قابل قدر حد تک کامیاب رہا ہے، اور یہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی مقدس ہے ہی نہیں، یہ کسی کے آگے جواب دہ ہی نہیں ہے، اور اس کے جو بھی نظریات ہیں اور جو بھی اس کے عقائد ہیں اور جو بھی اس کے عزائم ہیں، ان پہ اس کو بہت بہترین طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور اس نے جس طریقے سے پاکستان کے بے روزگار عوام کی اور پاکستان کے یوتھ کی جس طرح کی مائنڈ پروگرامنگ کر دی ہے، اس نے کسی کام کا نہیں چھوڑا ہے، اور یہ کہ اس کو وہ کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے سوائے اپنے پیر کے، اور پیر اس کے گھر میں موجود ہے اس کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اس میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو بہت ہی بہترین، بڑے لوریٹ انداز میں اور بڑے بہتر قسم کے نفسیاتی تحلیل نفسی جیسے انداز میں جو ہے نا وہ اس کا تجزیہ کر رہے تھے عمران خان کا، اور جو کہ یقیناً پہلی دفعہ سننے کو مجھے ملا۔ ان کی ویسے ہی خرم روکڑی کی جو شخصیت ہے وہ بڑی پرکشش ہے، اور ایسا پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو بول رہا ہے اس میں زیادہ تر سچ ہی ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے اپنے ذاتی واقعات بتائے، ایسے معاملات بتائے جس سے کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ کس قدر پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے کس قدر خوفناک شخصیت ہے عمران خان۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک دفعہ ایک ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی، وہ اٹلی کا ایمبیسیڈر تھا، اور اس نے عمران خان کے حوالے سے جب بات چیت ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم ان کو کیسا دیکھتے ہو اور کیا سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی ملک میں ایک عمران خان جیسی شخصیت پیدا ہو گئی تھی، اور جب اس نے پورے اٹلی کو گٹر کے منہ تک پہنچا دیا تو تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس نے پورے قوم اور معاشرے کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اور یہی حال یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرے گا۔ تو یہ ساری بات انہوں نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں 60 ارب روپے کی کرپشن کا کیس پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم پہ کرپشن کا سب سے بڑا کیس ہے۔ یہ گو کہ نیب کے کیسز کی کوئی ہستی اوقات نہیں ہے، کیونکہ 25D کے تحت جب پلی بارگین ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا لٹیرا جو ہے وہ 20%، 30%، 18% اصل لوٹی ہوئی اماؤنٹ میں سے دے کے تو وہ کلین چٹ لے کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو پھر تو کوئی بڑا کیس ہو چھوٹا کیس ہو تو جیسے ہی آپ پلی بارگین کرتے ہیں تو آپ تو بالکل آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس طرح کے آپ بن جاتے ہیں۔ اور نیب کا قانون تو ویسے بھی پاکستان کے عدالتی نظام کے سامنے ایک متوازی عدالتی نظام ہے، جس کو ٹھنڈے پیٹوں سپریم کورٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی کبھی بھی، نہ اس نے کیا ہے۔
امریکہ میں عمران خان کے سپورٹرز نے نیو یارک میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ایک ریلی نکالی اور CNN سینٹر کے سامنے ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اونٹیریو کینیڈا میں بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ عمران خان کے حق میں اور پاکستان آرمی کے خلاف کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی اور جھنڈے لہرائے گئے اور یہ نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ بہت ملائن کیا پاکستان آرمی کو وہاں پہ موجود پاکستانیوں نے عمران خان کی فیور میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوج طلب کر لیا گیا ہے۔ فوج کو طلب کر لینا بظاہر تو ایک جملہ ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ایک وار گیمنگ ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے فوج کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین کی دفعہ 245 کے تحت وفاقی حکومت نے پنجاب اور KP میں ان کو طلب کیا ہے فوج کو، لیکن فوج کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ اگر سامنے سے کوئی اٹیک ہوا، ریزسٹنس ہوئی، تو اس کے نتیجے میں پولیس کی ٹریننگ اور طرح کی ہے، وہ نیگوسیٹ بھی کرتی ہے، آنسو گیس بھی چلاتی ہے، لاٹھی چارج بھی کرتی ہے۔ جو رینجرز ہے اس کا جو انداز پولیس سے تھوڑا سا زیادہ ٹف ہے، لیکن جو فوج ہوتی ہے اس کے پاس بہت ٹروپس کے پاس کلیئر قسم کے آرڈرز ہوتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے آپ کی یہ ریڈ لائن ہے، جب اس کو کراس کرے گا تو آپ ریئیکشن دیں گے، اور ریئیکشن دیں گے تو آپ ویپن سے دیں گے، جب آپ ویپن سے دیں گے تو آپ بٹ نہیں ماریں گے، آپ فائر کریں گے۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، اس کا بھی ہونا بہتر نہیں ہے، اور خالی اس بات پہ اطمینان کر لینا کہ جی یہ اب تو فوج آ گئی ہے، اب کیا ہوگا۔ سوچے اگر کچھ ہوا، اگر کسی نے ریٹیلیٹ کیا تو پھر آپ دوسری طرف سے فوج نے بھی ریٹیلیٹ کیا تو اس کے کس قسم کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ انڈیا میں میجر گورو واریہ، کون نہیں جانتا اس کو، وہ بہت زہر اگل رہا ہے، ہندوستان ٹائمز بہت زہر اگل رہا ہے، اور بڑی سنسنی خیز قسم کی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت دستیاب ہیں، اور صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے خوش تو ہیں، لیکن ابھی زیادہ خوش نہیں ہوا انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج میں ریولٹ ہو، وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، آدھے گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائیں اور آدھے عمران خان کے ساتھ ہو جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں، اور جب آپس میں لڑ پڑیں تو شاید ان کا ایجنڈا پورا ہو۔ میرا خیال ہے تب بھی میجر گورو واریہ خوش نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک پلید سوچ ہے، ایسا حقیقت میں کچھ ہے نہیں۔ دستیاب تھے نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، وہ آج تشریف لائیں، پھر انہوں نے قومی وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا، جو ان کی طبیعت کے مطابق بڑا ٹھنڈا میٹھا سا خطاب تھا۔ وہ اسی طرح کی ٹھنڈی میٹھی فانٹا کی گولیاں، ہاکس کی گولیاں جو ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں اور قوم کو بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں کتنی سنگین ترین صورتحال ہے پاکستان میں، کس قدر بھیانک صورتحال ہے، لیکن ابھی تک قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے، جسے ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں، اس کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ یہ کہیں پہ بھی گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی طریقے سے ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اس کو لے جائیں اور پھر اس کے اوپر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں، اور پھر ایک اسٹریٹجی کے تحت اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز بھی کریں، کنٹرول بھی کریں، اور صورتحال کو نارملائز بھی کریں۔ 2 دن کے لیے دوبارہ پنجاب میں اسکول بند ہو گئے ہیں، لاہور، گجرانوالا، کراچی، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد، یہ سب پیرالائزڈ ہیں۔ GHQ کے سامنے، GHQ کے ارد گرد تو اب خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں تمام گیٹوں کے سامنے، وہاں پہ فوج بھی ڈپلائیڈ ہے، ایجنسی کے لوگ بھی ہیں، پولیس بھی ہے، اور اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جو وہاں پہ نعرہ تکبیر اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا اس کے آگے سے گزر سکے۔ تو پھر کنٹینر لگا کے پشاور روڈ کو بند کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہے، لیکن پورے کا پورا بلاکڈ اور سیلڈ ہے GHQ کے ارد گرد کا علاقہ بھی۔ اور ویسے بھی آج کی صورتحال یہ ہے کہ پنڈی میں، پشاور روڈ پہ، مال روڈ پہ، GPO پہ، مری روڈ پہ شاید ہی کوئی میڈیکل سٹور ہی کھلا ہو، شاید، سب کچھ بند۔ ایون کہ صدر میں جو مین آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو PSO کا پیٹرول پمپ ہے، اس کو کناتے لگا کے
جو ہے وہ بند کیا گیا ہوا تھا، اس خوف سے کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ الجزیرہ اور یہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے پورے پاکستان میں آگ لگ گئی ہے۔ اب آپ جب کسی چیز کو ایڈٹ کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، تو کچھ سے کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ گو کہ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنی بھی خوفناک صورتحال نہیں ہے جتنی خوفناک صورتحال انٹرنیشنل میڈیا اور اسپیشلی ہندوستان ٹائمز اور میجر گورو آریہ یا اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ جس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی نے اور جس قسم کے جرائم کا اظہار کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے شہداء کی تصویروں کو جلایا ہے، پھر ان پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں، ان کو جوتے مارے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی مختلف چھاؤنیوں کے باہر موجود ہماری جو مختلف سمبلز ہیں، جس میں کچھ فوجیوں کی تصاویر تھیں، کچھ اور اس طرح کی شیلڈز تھیں، ان کو جس طریقے سے توڑا گیا ہے اور ان کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے، جس طریقے سے تمام جرنیلوں کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کی بے توقیری کی گئی ہے، اور جس طریقے سے فوج کے ادارے سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا تو 100واں کیا 1000واں حصہ بھی ایم کیو ایم یا الطاف حسین نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر بغاوت کے مقدمے بن گئے، پھر وہ ملک بدر ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے وہ چلا گیا، اس کو کبھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر اس کی تصویر دکھانے پہ پابندی لگا دی گئی، پھر مطلب اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ جیسے وہ پاکستان میں ایک پاکستان کو دوبارہ سے کسی طریقے سے ہندوستان کا حصہ بنانے والے لوگوں کے اہم کرداروں میں سے ایک کریکٹر ہے۔ تو الطاف حسین میں بڑی خامیاں ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو کچھ خوبیاں اس میں عمران خان سے زیادہ ہی ہوں گی۔ ایم کیو ایم میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ایسی خامیاں نہیں ہوں گی کہ جن کو ہم اگر پی ٹی آئی کی خامیوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی لگیں گی۔ تو جس طرح کے کلچر کو وہ پی ٹی آئی نے پاکستان میں فروغ دیا ہے، آج بچے نافرمان ہو گئے ہیں، آج بچے منہ پھٹ ہو گئے ہیں، آج ان کے رویے کے اندر بڑی بے ادبی اور گستاخی آ گئی ہے، اور وہ جس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بڑوں کو رسپونڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہوں ان کے، یا ان کے اساتذہ ہوں، یا ان کے بڑے ایلڈرز ہوں، وہ کسی کو کوئی سمجھتے نہیں، اور پٹاخ کر کے جو جواب دیتے ہیں، یہ کس نے سکھایا ہے ان سب کو؟ یہ سب اخلاقیات کی جتنی بھی تہذیب، تعلیم، تربیت تھی، اس کو مائنس کس نے کیا ہے پاکستان کے معصوم نوجوانوں میں سے؟ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ادارے قوم سے معافی مانگیں، تو کوئی تو لوگ اس طرح کی جرت کرے نا کہ جو وہ الطاف حسین سے اور ایم کیو ایم سے بھی معافی مانگے کہ نہیں بھائی، آپ کوئی مہاجر نہیں ہیں، آپ ہماری قوم کا حصہ ہیں، ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں، اور آپ کے اندر بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، تو ہمارے میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھیں اور پاکستان کو لے کے آگے کی طرف چلیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جس قسم کی جلاؤ گھراؤ کی صورتحال ہے، جس طرح کی انریسٹ کی صورتحال ہے، اس طرح کہ آپ پاکستان اس وقت ایک بحران کی کیفیت میں چلا گیا، اس طرح کے بحران اس سے پہلے پاکستان نے فیس نہیں کیے۔ تو یہ بحران جس طرف جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس قسم کے کرائم مظاہرہ کرنے والے لوگوں کی طرف سے، ایجیٹیشن کرنے والے لوگوں کی طرف سے قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ پاکستان کسی وقت بھی بینک کرپٹ ہو سکتا ہے، پاکستان کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ڈیفالٹ ہونے سے ملک مار نہیں جاتے ہیں، لیکن کوئی ڈیفالٹ ہونا کوئی تمغہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے، ہمیں ڈیفالٹ ہونا چاہیے۔ اور جی امریکہ بھی ہو گیا تھا، جی اسپین بھی ہو گیا تھا، جاپان بھی ہو گیا تھا، برطانیہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے، تو ایک دفعہ سری لنکا بھی ہوا، پاکستان ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور بھائی آپ ان کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں؟ اگر آپ ہونے سے بچ سکتے ہیں ڈیفالٹ، تو بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان دنیا کے 10 خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس کے پاس اللہ نے سب کچھ اس کو عطا کیا ہے۔ پاکستان کے پاس پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، برفانی علاقے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے 30 بلند ترین پہاڑ جو ہیں وہ بھی پاکستان میں ہی ہیں، سارے موسم بھی پاکستان میں ہیں، ہر طرح کے پھل بھی پاکستان میں ہیں، تو ہر طرح کے موسم بھی پاکستان میں دستیاب ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت، بہت پیارا ملک ہے، لیکن کچھ سیاسی لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے جو ہے وہ پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ کچھ ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی قیمت پرائز پے کرنی پڑ رہی ہے، کچھ ہمیں ختم نبوت کے اوپر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ آزمائشوں اور مسائل کا سامنا ہے، اور جتنی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسپیشلی جو اس ختم نبوت پہ یقین نہ رکھنے والا ایک ملعون، زندیق، گمراہ اور کافر گروہ ہے، جو کہ پاکستان میں بہت طاقتور ہے، جس کو کہ پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کی آشیرواد حاصل ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ لیکن یہ دھرتی رب کی دھرتی ہے، اور اس رب کی دھرتی پہ رب کا قانون ہی نافذ ہونا ہے، اور اس کی باغ دوڑ بالآخر وقتی طور پہ اگر ایسے لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جو کہ نظریہ پاکستان اور عقیدہ یا ختم نبوت سے زیادہ مماثلت نہیں رکھتے، لیکن اور اس کے حامی نہیں ہیں، اور اس کے اندرون خانہ اس کے دشمن ہیں، ان کے پاس یہ باغ دوڑ یا اختیارات سدا رہنے والے نہیں ہیں۔ اس رب کی دھرتی پہ رب کا راج ہوگا، اور رب کا قانون نافذ ہوگا، اور یہاں پہ امن قائم ہوگا۔ یہ جو وقتی طور پہ ایک افراتفری کی کیفیت ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، یہ انریسٹ ہے، یہ دائمی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اپنے خیال کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے نظریے کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی گزری ہوئی خامیوں اور پہ بھی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اپنے آنے والے کل کے لیے آج ہی ہمیں سوچ وچار کرنا چاہیے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری خیر کی قوتیں یہاں پہ قبرستان میں جا کے دفن ہو جائیں، اور شیطان کو اور طاغوتی قوتوں کو اس ملک میں بت پرستی کا اور اینٹی رسالت کا ننگا ناچ کرنے کی کھلی چھٹی اللہ پاک دے دے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکستان کی مقدر کو اس ستارے کی طرح چمکا دے جو ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ شکریہ۔